कैसे हैं दोस्तों اسرائیل نے بالآخر غزہ میں فلسطینیوں پر حملے کرنے کے بعد اپنا منصوبہ پیش کر دیا ہے۔ اس منصوبے کے تحت اسرائیل جنگ کے بعد کیا کرنا چاہتا ہے اور اس کے کیا کیا عزائم ہیں، اس پر ہم ڈیٹیل سے بات کریں گے۔ اور دوسری جانب میکڈونلڈ کمپنی کی اسرائیلی فوج کی حمایت کے بعد میکڈونلڈ کے بائیکاٹ کی مہم میں تیزی کے بعد حیرت انگیز طور پر کمپنی کو جو نقصان ہوا ہے، اس پر میکڈونلڈ کا کیا کہنا ہے، اس پر ہم بات کریں گے۔ اس سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی کر لیں اور بیل کے آئیکن پر کلک کرنا مت بھولیے گا۔ تو دوستو، سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ اسرائیل کا کیا منصوبہ ہے جنگ کے بعد کا۔ اسرائیل کے وزیر دفاع نے غزہ کی پٹی میں حملوں کے خاتمے کے بعد انتظامیہ کے لیے جمعرات کو ایک منصوبہ پیش کرتے ہوئے کہا کہ اس کے بعد نہ تو حماس اور نہ ہی اسرائیل فلسطینی علاقے پر حکومت کرے گا۔ اسرائیلی وزیر دفاع کے منصوبے میں کہا گیا ہے کہ غزہ کے مکین فلسطینی ہیں، اس لیے فلسطینی تنظیمیں اس شرط کے ساتھ انچارج ہوں گی کہ اسرائیلی ریاست کے خلاف کوئی ماندانہ کارروائی نہیں ہوگی یا دھمکیاں نہیں دی جائیں گی۔ منصوبے میں مزید کہا گیا ہے کہ علاقے کو کنٹرول کرنے والا ادارہ غزہ میں موجودہ انتظامی میکانزم سول کمیٹیوں کی صلاحیتوں کو فروغ دے گا۔ واشنگٹن نے تجویز دی ہے کہ غزہ میں ایک تجدید شدہ فلسطینی اتھارٹی کے ذریعے حکومت کی جائے جو مقبوضہ مغربی کنارے میں قائم ہے۔ اخبار فائنینشل ٹائم کو دیے گئے ایک انٹرویو میں فلسطینی اتھارٹی کے وزیر اعظم محمد اشتیاہ نے کہا کہ کسی بھی ممکنہ نظام میں صرف غزہ ہی نہیں بلکہ پورے فلسطین کا سیاسی حل شامل ہونا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ اسرائیل غزہ کو سیاسی طور پر مغربی کنارے سے الگ کرنا چاہتا ہے۔ اشتیاہ کے بقول مجھے نہیں لگتا کہ اسرائیل بہت جلد غزہ سے نکل جائے گا۔ میرے خیال میں اسرائیل اپنی سول انتظامیہ تشکیل دینے جا رہا ہے جو اسرائیلی قابض فوج کے ماتحت کام کرتی ہے، اور اس لیے اگلے دن کا معاملہ ابھی تک واضح نہیں ہے۔ اسرائیلی وزیر دفاع کا منصوبہ امریکی وزیر خارجہ اینٹنی بلنکن کے دورے کے موقع پر سامنے آیا ہے، جو غزہ کے لیے مزید انسانی امداد پر زور دینے اور تنازع کو علاقے میں پھیلنے سے روکنے کے لیے مشرق وسطیٰ کا دورہ کر رہے ہیں۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ میکڈونلڈ نے اسرائیل غزہ تنازع پر بائیکاٹ مہم کی وجہ سے کاروبار پر معنی خیز اثر پڑنے کا اعتراف کر لیا ہے۔ مشہور فاسٹ فوڈ چین میکڈونلڈ کا کہنا ہے کہ اسرائیل غزہ تنازع کے تناظر میں مشرق وسطیٰ اور دیگر ممالک میں صارفین کی جانب سے بائیکاٹ مہم سے ان کے کاروبار پر معنی خیز اثر پڑا ہے۔ کمپنی کا کاروبار مشرق وسطیٰ اور دیگر جگہوں پر متاثر ہوا ہے جہاں اس کے خلاف صارفین نے بائیکاٹ کیا ہوا ہے۔ اس بائیکاٹ کی وجہ یہ تاثر ہے کہ یہ کمپنی اسرائیل کی حمایت کرتی ہے۔ میکڈونلڈ کے چیف ایگزیکٹو نے لنکڈ ان پوسٹ میں اس بات کی تصدیق کرتے ہوئے اس سارے رد عمل کا الزام غلط معلومات پر لگایا ہے۔ یہ بڑی امریکی کمپنی کے دوسرے سربراہ ہیں جنہوں نے اسرائیل اور غزہ کی جنگ سے کاروبار پر ہونے والے اثر کے متعلق بات کی ہے۔ مشہور کافی برانڈ سٹار بکس بھی اس صورتحال سے متاثر ہوا ہے۔ چیف ایگزیکٹو نے اپنی پوسٹ میں لکھا، جنگ اور اس سے منسلک غلط معلومات کی وجہ سے مشرق وسطیٰ اور خطے سے باہر کئی مارکیٹیں معنی خیز کاروباری اثرات کا سامنا کر رہی ہیں جو میکڈونلڈز جیسے برانڈ کو متاثر کر رہی ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ یہ مایوس کن اور غلط ہے۔ وہ ملک جہاں ہم کام کرتے ہیں بشمول مسلم ممالک میں مقامی ممالک آپریٹرز فخر کے ساتھ میکڈونلڈ کی نمائندگی کرتے ہیں۔ میکڈونلڈ دنیا بھر میں اپنے 40,000 سے زیادہ ملکیتی اسٹور چلانے کے لیے ہزاروں مقامی آزاد سرمایہ کاروں پر انحصار کرتا ہے۔ ان میں سے تقریباً 5% مشرق وسطیٰ میں ہیں۔ 7 اکتوبر کو اسرائیل پر حماس کے حملے کے بعد سے میکڈونلڈ کے کارپوریٹ ہیڈ کوارٹر نے اس معاملے پر خاموش رہنے کی کوشش کی ہے، لیکن اس کے باوجود یہ کمپنی تنازع سے بچ نہیں سکی۔ اسرائیل کے غزہ پر حملوں کے بعد میکڈونلڈ اسرائیل نے کہا تھا کہ اس نے اسرائیلی فوج تک ہزاروں کھانے کے ڈبے مفت پہنچائے ہیں۔ اس عمل کی وجہ سے غزہ میں اسرائیل کی کارروائیوں سے برہم لوگوں نے اس برانڈ کے بائیکاٹ کا آغاز کیا۔ اس کی وجہ سے مسلم اکثریتی ممالک جیسے کویت، پاکستان اور ملائیشیا میں مالکان کو لا تعلقی کا بیان جاری کرنا پڑا۔ چیف ایگزیکٹو میکڈونلڈ کی یہ پوسٹ اس وقت سامنے آئی جب حالیہ دنوں میں بائیکاٹ کے حوالے سے مہم نے زور پکڑا۔
فلسطین کی حمایت کرنے والی تحریک BDS اسرائیل کا بائیکاٹ، وہاں سے سرمایہ نکالنے اور اس پر پابندیاں لگانے کا مطالبہ کرتی ہے۔ اس تحریک نے میک ڈونلڈ کو باضابطہ ہدف نہیں بنایا تھا، لیکن اس ہفتے اس نے بھی برانڈ کا بائیکاٹ کرنے کا کہا ہے۔ میک ڈونلڈ چیف ایگزیکٹو نے اپنے پیغام میں کہا ہے کہ ہم کسی بھی قسم کے تشدد سے نفرت کرتے ہیں اور نفرت انگیز تقریر کے خلاف ثابت قدمی سے کھڑے ہیں، اور ہم ہمیشہ فخر کے ساتھ اپنے دروازے سب کے لیے کھولیں گے۔ دوستو، آخر میں آپ کی اس ویڈیو کے متعلق کیا رائے ہے نیچے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں، اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں۔ اس سے ہوگا یہ کہ یوٹیوب زیادہ سے زیادہ لوگوں کو یہ ویڈیو ریکمنڈ کرے گا، اور اس طرح کی مزید اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے اگر آپ نے ابھی تک یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی کر لیں، اور بیل کے آئیکن پر کلک کرنا مت بھولیے گا۔